ایک خاموش شام تھی، سورج آہستہ آہستہ ڈھل رہا تھا۔ پرانے کچے گھر کے دروازے پر زینب بیٹھی تھی، ہاتھوں میں پرانے کپڑے، سامنے ایک پرانا بکسے اور دل میں ہزاروں یادیں۔ وہ تھکی ہوئی تھی، جسم سے بھی، زندگی سے بھی، مگر اس کے دل میں ایک ہی آس باقی تھی۔ اس کی بیٹی مریم شہر جا چکی تھی تعلیم کے لیے۔ زینب ہر روز اس کے لیے دعا کرتی، روز پیسہ جوڑتی، چاہے خود بھوکی ہی کیوں نہ رہے۔ اس نے کبھی مریم کو اپنی تکلیف نہیں بتائی، بس فون پر ہنستی رہتی، کہتی میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹی، بس تم پڑھائی پر دھیان دینا۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کا جسم دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ ایک رات جب کھانسی کے دورے نے اسے کمزور کر دیا، زینب کو احساس ہوا کہ شاید یہ آخری رات ہے۔ اس نے تکیے کے نیچے سے ایک پرانا کاغذ اور پنسل نکالی۔ کمزور ہاتھوں سے اس نے لکھنا شروع کیا، ماں کا آخری خط۔ اے میری پیاری مریم، اگر تم یہ خط پڑھ رہی ہو تو شاید میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں۔ بیٹی، ماں بننا آسان نہیں ہوتا۔ ماں ہر روز تھوڑا تھوڑا مر کر اپنی اولاد کو جینے کے قابل بناتی ہے۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا، کبھی بھوک برداشت کی، کبھی آنسو چھپائے، مگر تمہیں ہمیشہ مسکراہٹ دی۔ مجھے فخر ہے کہ تم میری بیٹی ہو۔ تم نے جو خواب دیکھے وہ میری زندگی کی سب سے بڑی دعا بن گئے۔ بس ایک بات یاد رکھنا، کبھی کسی کے دل کو تکلیف نہ دینا، کیونکہ ماں کی دعاؤں کا اصل حقدار وہی بنتا ہے جو دوسروں کو سکون دیتا ہے۔ اگر کبھی میری کمی محسوس ہو تو آسمان کی طرف دیکھ لینا، وہاں کوئی ماں اپنے رب سے تمہارے لیے دعا کر رہی ہوگی۔ زینب نے خط تہہ کیا، تکیے کے نیچے رکھا اور آہستہ آہستہ آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے چہرے پر ایک سکون تھا، جیسے برسوں کے بعد اسے آرام ملا ہو۔ 2 دن بعد مریم گھر پہنچی۔ پورا محلہ خاموش تھا۔ جب اس نے ماں کا چہرہ دیکھا وہ سب کچھ بھول گئی۔ وہ تکیے سے سر اٹھاتی ہے تو کاغذ نیچے گرتا ہے۔ وہ خط کھولتی ہے، پڑھتی جاتی ہے، اور آنسو گرنے لگتے ہیں، ہر لفظ جیسے اس کے دل میں چھپے خلا کو بھر رہا ہو۔ اس نے ماں کے ہاتھوں کو چوما اور کہا، امی اب گئی نہیں، اب تو میرے اندر زندہ ہے۔ اس دن کے بعد مریم نے اپنی زندگی دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ وہ ہمیشہ کہتی، میری ماں کا آخری خط میری زندگی کی پہلی روشنی تھا، اور یوں ایک ماں کا آخری خط ایک بیٹی کی پوری زندگی کا مقصد بن گیا۔